السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے بہت ہی ہوشیار سمجھدار ہموطن گور ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پرانے زمانے سے ایک کہانی، وہ زمانہ جب جن، پریاں اور دیو ہوا کرتے تھے۔ عنوان ہے اور صندوق کھل گیا، اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے غلام عباس نے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نیک دل اور بہادر یونانی شہزادہ 7 سمندر پار اپنے دشمنوں سے لڑنے گیا۔ دشمن شکست کھا کر فرار ہو گیا۔ شہزادہ خوش خوش اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جہاز میں سوار اپنے ملک واپس آ رہا تھا کہ اچانک سمندری طوفان آ گیا اور جہاز راستے سے بھٹک کر کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔ شہزادے اور اس کے ساتھیوں نے راستہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، مگر راستہ نہ ملا۔ ہواؤں کا فرشتہ شہزادے کی بہادری کی وجہ سے اس پر بے حد مہربان تھا، چنانچہ وہ شہزادے اور اس کے ہمراہیوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا۔ موقع ملتے ہی شہزادے نے اپنی مصیبت کا حال سنایا۔ سمندر کے طوفان میں آ جانے کی وجہ سے ہم لوگ راستہ بھول گئے ہیں، اگر آپ ہمیں اپنے ملک پہنچا دیں تو ساری عمر آپ کا احسان نہیں بھولیں گے۔ یہ سن کر فرشتے نے سب ہواؤں کو بلایا، اور ان میں سے ایک ہوا کو چھوڑ کر، جس کا نام بہار کی ہوا تھا اور جو یونانی شہزادے کے ملک میں پھول کھلانے جا رہی تھی، باقی سب کو چمڑے کے ایک بڑے صندوق میں بند کر دیا۔ بعد میں اس صندوق کو رسوں سے خوب جکڑا گیا تاکہ ڈھکنا کھلنے نہ پائے۔ تب اسے شہزادے سے کہا، جب تم اپنے وطن واپس پہنچ جاؤ تو ان ہواؤں کو آزاد کر دینا، لیکن اگر راستے میں نے چھوڑا تو اپنے ملک نہیں پہنچ سکو گے۔ شہزادے نے صندوق اپنے جہاز سے کس کر باندھ دیا اور پھر جہاز کے بادبان کھول دیے۔ اب بہار کی ہوا دھیرے دھیرے انہیں ان کے ملک کی طرف لے جانے لگی۔ اب ہوا یہ کہ شہزادے کے ساتھیوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس صندوق میں بہت ساری ہوائیں بند ہیں۔ صندوق کو دیکھ کر فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یقیناً ہواؤں کے فرشتے نے شہزادے کو اس صندوق میں بہت سی دولت بند کر کے دی ہے۔ اب شہزادہ اس میں سے ہمارا حصہ نہیں دینا چاہتا، اس لیے قصہ گھڑ کر سنایا۔ چنانچہ وہ سب دل ہی دل میں شہزادے سے بے حد ناراض ہو گئے۔ ادھر شہزادہ اس ڈر سے کہ کہیں کوئی شخص غلطی سے صندوق نہ کھول بیٹھے، دن رات جاگتا اور جہاز کے عرصے پر پہرا دیتا رہتا، مگر شہزادے کی سرگرمیوں سے اس کے ساتھیوں کا شبہ اور بھی بڑھ گیا۔ 10ویں دن صبح کو جب وہ جہاز کے تختے پر کھڑا تھا تو اسے دور سے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر شہزادے کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنے ساتھیوں کو بلا کر خوشخبری سنائی، ہم وطن کے قریب پہنچ گئے ہیں اور کوئی دم میں اپنی بیوی بچوں سے ملنے والے ہیں۔ شہزادے کی آنکھیں نیند کے غلبے سے سرخ ہو رہی تھیں اور خود بخود بند ہوئی جاتی تھیں۔ پچھلے 10 دن سے اس کی آنکھ نہ لگی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ اب کوئی خطرہ نہیں رہا، وہ ذرا دیر کمر سیدھی کرنے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اس کا لیٹنا تھا کہ آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ پل بھر میں بے خبر سو گیا۔ شہزادے کے ساتھی تو اسی طاق میں تھے، مالک کو سوتا دیکھ کر جھٹ صندوق کے رسے کاٹ ڈالے اور ڈھکنا اٹھا دیا۔ صندوق کا کھلنا تھا کہ سب ہوائیں سنسناتی ہوئی صندوق سے نکل پڑی اور اس قیامت کا طوفان برپا کیا کہ خدا کی پناہ، خدا کی قدرت۔ ان کا جہاز پھر اسی جزیرے پر پہنچ گیا جہاں ہواؤں کا فرشتہ رہتا تھا، مگر اسے لوگوں کی بے وقوفی پر اس قدر غصہ آیا کہ اس نے دوبارہ مدد سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اب شہزادے اور اس کے ساتھیوں کو ان تمام زبردست ہواؤں سے خود ہی مقابلہ کرنا پڑا۔ برسوں کی مشقت کے بعد ہی انہیں اپنے وطن پہنچنا نصیب ہوا۔ اچھے ساتھیوں، آپ بھی کوئی کام کرنے سے پہلے خوب سوچ لیا کیجئے، ورنہ ایک غلط کام آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری کہانی ہو گئی ختم، کیونکہ شہزادہ اور ساتھی تو پہنچ گئے اپنے گھر، اور آپ اب جائیں گے آنکھیں بند کر کے نندیا پور۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اگر کوئی بات کرنی ہے، کوئی کہانی سننی ہے یا کوئی کہانی نہیں سننی تو اس نمبر پر رابطہ کیجیے
0309744445. اللہ حافظ.